کی طرف سے ان پہ تبرہ کر کے آنا ہے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے بسم اللہ، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے مجموعوں میں تقریر کرنا آسان ہوتی ہے، ان میں کھڑے ہو کے اللہ کی طرف سے اذان بن کے جانا ہے، ان کی مذمت کر کے آنی ہے، اللہ کی جو دھمکی اللہ نے دی ہے وہ پہنچا کے آنی ہے کہ آج کے بعد میں مشرکوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ خدا کی طرف سے دھمکی پہنچا کے نہیں، اور پہنچائے گا وہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں تبلیغ کرے اور کوئی سامنے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے کہ تو آج ہمیں سمجھانے آ گیا ہے، کل تک تو اسی بت کو تو بھی پوچھ رہا تھا، لہذا جو جانا چاہے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تمام متفق علیہ تفاسیر لکھتی ہیں کہ خاموشی تھی، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، اس اجتماع میں علی تشریف فرما نہیں تھے، کئی بار اس علی نے اس علی کو چھپا کے دوسروں کو موقع دیا ہے، اللہ بھی علی کو روک دیتے تھے کہ کوئی، جیسے کہ 39 دن رسول نے خیبر میں کہا، ہجرت کی رات اپنے بستر کے لیے کہا کہ پہلے ہی لوگ نہ یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھیں اللہ نے تو پہلے ہی علی کو منتخب کیا تھا، یہاں تو امتحان ہی یک طرفہ تھا، یہاں تو ہماری مرضی نہیں تھی، فرمایا جو جانا چاہے۔ جب سب خاموش ہو گئے 3 بار رسول نے پوچھا، تیسری بار کا اینا علی ابن ابی طالب، اب میری تمہید مکمل ہو گئی، بالکل تمہید مکمل ہو گئی، اب نتائج ہدیہ کرنے لگا۔ پہلا نتیجہ رسول نے کتاب میں لکھا، تفسیر در منصور میں لکھا ہے، رسول نے کہا اینا علی ابن ابی طالب، یہ نہیں کہا میرا چچا زاد بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا داماد کہاں ہے، میرا کزن کہاں ہے، میرا رشتہ دار، علی ابن ابی طالب۔ اچھا کرنی مشرکین کی مذمت ہے، نام ابو طالب کا لے رہا ہے، کرنی کافروں کی مذمت، کافروں کی، بت پرستوں کی، مشرکین کی مذمت کرنے کے لیے رسول کہہ رہے کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ امیر المومنین کو گھر سے بلایا گیا، امیر المومنین آئے، رسول نے فرمایا کہ اے علی آپ مکہ جائیے میرے اور اللہ کی طرف سے اذان بن کے، اذان بن کے۔ اب جو بندہ خطابت کے موڑ سمجھتا ہے اور خطابت کی باریکی اور رموز و اوقاف سے واقف ہے، وہ اگلی سطر کی قدر بھی کرے گا اور داد بھی دے دے گا۔ میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، اس سے پہلے جو گئے تھے وہ لکھی ہوئی صورت لے کے گئے تھے، علی لکھا ہوا قرآن لے کے نہیں گیا، بلکہ قرآن خود قرآن کو لے کے۔ یہی میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دن جناب قمر مولا علی کے گھر سے باہر آ رہے تھے، سامنے سے بازار میں ایک صحابی گزرا، انہوں نے کہا قمر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا مولا علی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا کر رہے تھے اس وقت علی؟ فرمایا ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ اتنا کہہ کے قمر جان لگے، بندہ پیچھے گیا، اس نے کہا حد ہو گئی علی کے نوکر، علی کے غلامی کی، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا علی قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو کرا علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ قمر نے کہا 18,000 عالمین کے مولا کا نوکر ہوں، تیرے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے تو قرآن ہاتھوں میں کھلا دیکھا تھا، اب مجھے کیا پتا علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی؟ اب مجھے کیا خبر؟ بسم اللہ، اے علی اذان بن کے جائیے، اے علی اذان بن کے جائیے۔ امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے، متوجہ میں ادھر رہیے گا۔ اب امیر المومنین اذان الہی بن کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، قرآن لکھا ہوا قرآن نہیں، اور یہ تو مورخ نے بھی لکھا ہے، یہ تو تاریخ دان بھی مان گیا ہے کہ اس نے بڑی محبت والی بات تھی، لیکن فضائل علی کا پھاڑ کے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ جو خلافتوں کا دور تھا علی گھر میں رہے، کیونکہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے، اس کا مطلب مورخ مان گیا قرآن علی نے باہر سے جمع نہیں کیا، قرآن علی کے گھر میں تھا، قرآن کو لے کے چلا، مجسم قرآن، ملفوظی قرآن کو لے کے چلا۔ علی اذان الہی بن کے مکہ میں پہنچے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اس سال 2.5 لاکھ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، 2.5 لاکھ مشرکین، اور اکیلے علی گئے۔ آپ نے خیبر میں لڑتا علی دیکھا ہے، آپ نے خندق میں جاتا ہوا علی دیکھا ہے،
ذرا بغیر تلوار کے امیر المومنین کی جنگ سنیے. امیر المومنین 2.5 لاکھ مشرکین ہیں، برہنہ لباس ہیں، کسی نے بت اٹھایا ہوا ہے، کسی کی بغل میں بت ہے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے توہین امیز طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کتابیں کہتی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. 2.5 لاکھ مشرکین کا شور تھا. میں لفظ آسان کر دیتا اور خطابت کا جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. کعبہ مشرکوں نے گھیرا ہوا تھا اور کعبہ علی کو دیکھ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کعبہ بھی مشکل کشا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، جیسے کعبہ بھی علی بن ابی طالب کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. کتابیں کہتی اتنے شور میں، اتنی آوازوں میں، اتنے بتوں کی موجودگی میں امیر المومنین نے مکہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. اسکت، خاموش، انا اذان من اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کی اذان بن کے آیا ہوں، وہ رسول ہی، اور رسول کی طرف سے آیا ہوں، اور میں تمہیں کہنے کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا. آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا. آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا. یہ جملہ علی نے کہہ دیا اور خدا نے ایسی مہر ثبت کی کہ آج تک کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آیا. علی کی آواز آئی، آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا. ایک مشرکوں کے سردار نے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا، اے علی اگر ہم آئے تو تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا، بھول گئے جو حال تمہارے بتوں کا کیا تھا. کیونکہ میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں، اور اللہ کی اذان میں خوف نہیں ہوتا. کیا بات ہے. پوچھا تھا ایک بندے نے، یا علی 2.5 لاکھ مشرک تھے، خوف نہیں آیا؟ فرمایا ایک فرعون کے سامنے گیا تھا، موسیٰ قرآن کہتا ہے فرعون کے لہجے میں سختی ہے اور موسیٰ کا جسم تھر تھر کانپا. جو ایک فرعون کے سامنے کانپے اسے نبی کہتے ہیں. جو 2.5 لاکھ فرعونوں کے سامنے بول رہا تھا، جو اللہ کے درمیان ہوئی، کون؟ علی. کہاں؟ مکہ میں. کسے آزاد کروایا؟ کعبہ کو. کافروں کو باہر نکال دیا. آج کے بعد کوئی کافر نہیں آئے گا. بڑھتے جانا، میں نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. دوسری اذان، حسین حدود حرم میں. اب دور تبدیل ہو گیا تھا. کل کا کافر آج کا مسلمان تھا. میں تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں آپ کو تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں. جو کل علی نے دوڑائے تھے آج اسلام کے لبادے میں چہرے وہی تھے. اب کردار بدل چکا تھا، اب نام بدل چکا تھا. اس دور میں مشرک کہلواتے تھے، آج مسلمانوں کے روپ میں، آج منافقوں کے روپ میں. تب خدا نے سورہ توبہ میں مشرکین کہہ کے بلایا تھا، پھر قرآن نے سورہ منافقون میں منافقین کہہ کے بلایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ظاہری دشمن کو للکارنا آسان تھا. چھپا ہوا دشمن جس کے بدن پہ احرام تھا، علی نے کیا کہہ کے نکالا تھا؟ لیکن نکل جاؤ مشرکو، اور مشرکو نکلو، انا اذان من اللہ، میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں. حسین حدود حرم سے نکلنے لگے. مورخ تاریخ لکھ رہا تھا، اس نے کہا حسین نے احرام کھول دیے، لیکن اس نے اگلے جملہ نہیں دیکھا کہ حسین کرنے کیا لگے تھے. اب اس دور میں کعبہ مشرکینوں نے گھیرا ہوا تھا. اب دوبارہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا. اب ظاہر اسلام، اندر کفر. کعبہ دوبارہ گھیرے میں تھا. حسین جانے لگے. جاتے حسین کو کعبے نے پھر ایسے ہی دیکھا جیسا مکہ میں کعبہ نے علی کو دیکھا تھا. مولا حسین نے یوں کعبہ کی طرف دیکھا. حسین نے اپنے ابرو کا اشارہ کیا. عباس کعبے کی چھت پہ آ گیا. عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے. اب مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ بہت بندوں کو بہت سی چیزیں پوچھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیسے گئے جی؟ کوئی سیڑھی، کوئی کاندھا؟ بالکل ایسے ہی گئے جیسے محمد کے کاندھوں پہ علی آئے تھے. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت. یہ تو پہلے میں نے پڑھی اذان، پہلی اذان علی مکہ میں. آپ جائیے گا، آپ کوئی بھی مذہب جعفریہ کی موت پر تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہی تفسیر ملے گی. اب یہ دوسری اذان پڑھنے لگا ہوں، یہ دوسری اذان. آپ کو کتاب کا حوالہ کتاب نہ ملے تو ابھی آپ کے پاس، ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اب بھی گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا عباس کا خطبہ، وہ پورا نکل آئے گا. اب یہ جو طواف کر رہے تھے یہ کون تھے؟ مسلمان، بدن پہ احرام، زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، وضو کیا ہوا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. حسین نے عباس کو دیکھا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے.
چلے میں جملہ اہل زبان اگر کوئی بیٹھا ہے یا لفظ قدر کرے گا تو میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما. یہ جملہ اچھا ہے, یہ جملہ بہتر ہے. کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلووں کو چوما. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. اب جتنا اچھا آپ نے یہ جملے کا استقبال کیا, اتنا اچھا اگلے جملے کا استقبال کیجئے گا. عباس نے یوں جھک کے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے, چلتے ہوئے نہیں, رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. حضرت ابو الفضل عباس نے خطبہ شروع کیا. اب 3 اشارے ہیں جو غازی کے نوکر بیٹھو, 3 اشارے سننا. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا. وہ لوگ غازی کے نوکر بیٹھے. بسم اللہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, قدموں کی وجہ سے عزت دی. جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے. رکو گے یہیں پہ, غازی کے جو نوکر بیٹھے ہو, مولا عباس علی آپ کے بھی تو بابا ہیں. آپ یہ کہہ دیتے کہ تعریف اس اللہ جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. عجب نہیں کہ آواز عباس آئے. جہاں حسین بیٹھا ہو نا وہاں اپنا تعارف نہیں پڑھتے. جہاں حسین ہو وہاں اپنا آپ نہیں دکھاتے, وہاں ہر نسبت حسین کو دیتے ہیں. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. سخی عباس کا جملہ انہوں میں گردن کٹواؤں گا اور جو مجھے داد دے گا مجھے نہیں. سخی عباس کو خراج پیش کرے گا, ہاتھوں کو اٹھا کے عباس کو داد دے گا. حضرت عباس نے ان کی طرف دے گا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا. بہت اہم نتائج آپ کے حوالے کروں. مان کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا, یہ صرف 4 دیواری تھی, یہ صرف ایک مکان تھا. اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا ہے. گھر سے قبلہ بدلنے کا جو سفر ہے وہ صرف علی ہے. اس کا مطلب قبلہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں علی ہوتا. من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. لو سر اٹھاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, جو سخی عباس کے علم کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپنی حاجتیں مانگتے ہو, وہ سخی عباس کا جملہ سننا. حضرت عباس نے یوں چلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا ایھا الکافرۃ والفاجرہ. او کافرو, او فاجرو, او کافرو, او فاجرو. آپ مولا غازی سے پوچھے مولا کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے, ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں, اور تو نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا ہے. عباسی کا لکھے مورخ میں خطبہ دے کے لکھوا گیا ہو, جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو جائے. بسم اللہ. جن کے مذہب سے ہاتھ یہیں پہ ہے تو پھر یہیں پر اگلا جملہ سن لینا. جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبہ میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. میرے بادشاہ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا اے کافرو, اے فاجرو, تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا؟ اگر وہ چاہے
چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا, حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا, حسین تیز قدموں سے دوڑے, کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے, رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی, مولا عباس کو روک لے ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چار ہو گیا. اگر وہ چاہے بسم اللہ سرکار. باپ نے, عباس خطبہ دے رہے ہیں, عباس بول رہے ہیں, باپ نے مشرکوں سے پاک کیا تھا, بیٹے نے کافروں سے پاک کیا. اور عباس خطبہ دیتے دیتے کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو علی کا بیٹا ہو کہ بول رہا ہوں, انا اذان من اللہ و رسول ہی, میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے آیا ہوں. سر اٹھا وہ بندہ جو عباس سننے آیا ہے. ادھر عباس نیچے اترے کہ مسلمان سامنے کھڑا ہو کے کہتا نہ محمد زندہ نہ رسول زندہ, تو نے کسے کہہ دیا کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے. عباس کے چہرے میں جلالت کی سرخی آئی, حسین کے قدموں پہ ہاتھ کا, بھول گئے حسین و منی. وہ جو مکہ میں تھے وہ لا الہ کے منکر تھے, اسے علی ولی اللہ نے دوڑایا. اب جو مکہ میں ہیں یہ لا الہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں. یہ اختیار علی کو نہیں مان رہے تھے, اس لیے عباس نے یہ نہیں کہا اگر وہ چاہے. پھر جملہ سمجھیے گا, مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چاہے, کیونکہ یہ مانتے تھے کہ وہ کر سکتا ہے. مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے, اس کی چاہت کو مان چکے, اب ان کی چاہت کو بھی مان. 2 اذانیں پڑھ دی میں نے, تیسری اذان سنا, کیونکہ اب تیسری اذان جو ہے وہ کسی مرد نے نہیں دی. اذان پروردگار سنتے جانا. اللہ کی اذان کون کون ہے؟ پہلی اذان علی سورہ توبہ کے مطابق, دوسری اذان حضرت عباس خطبہ حج کے موقع پر, حسین نے جب احرام کھول لے تو جو عباس نے دیا, یہ اذان من اللہ کے عہدے سے دیا. اب تیسرا عہدہ مرد کے پاس نہیں ہے, مستور کے پاس ہے, یہ علی کی بیٹی. میں ایام کی مناسبت سے آپ کو سفر کروا رہا ہوں. اب یہاں پہ فضائل مخدومہ سننا, فضائل عالیہ سننا, کیونکہ ہمارے ممبر سے زیادہ مصائب پڑھا جاتا ہے, اور 10 محرم کے بعد ہم شہزادی کا مکمل سفر جو ہے اسے مصائب کی صورت میں پڑھتے ہیں. میں شہزادی کا سفر فضائل میں پڑھنے لگا کہ علی کی بیٹی نے شام میں فضائل کیا دکھائے تھے, کیونکہ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے وہ قومیں جو تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہیں. آئیے ذرا دیکھیے شہزادی کو بازار شام میں فضائل کے روپ میں. یہاں میں ایک لفظ کہوں کیونکہ بی بی کی مکمل زندگی ہمیں کتابوں سے مصائب کی صورت میں ملی ہے, تو ہمیں بی بی کے فضائل بھی بی بی کے مصائب سے کشید کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک مصائب بی بی کا پڑھتے ہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. مصائب پڑھا جاتا ہے شام میں غریباں سیدہ نے سید الساجدین کو اٹھائے اور لے کے آئے. یہاں آپ نے کیا سمجھا, کیا آپ کے ذہن میں آیا, کیا معاذ اللہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ سید الساجدین چل نہیں سکتے تھے, تو جو شام غریبہ نہیں چلے وہ بازار میں کیسے چلے تھے؟ یا پھر معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے امامت کمزور ہو چکی تھی؟ یہاں کمزوری امامت نہیں, یہاں مقام زینب دکھانا تھا. کیونکہ حجت کے بعد, مولا حسین کے بعد اختیارات حسین کو منوانے کے لیے اللہ نے جسے اذان بنا دیا تھا وہ عالیہ تھی. اب میں یہاں لفظ کہوں گا, میرا خیال ہے اگر آپ نے لفظ سمجھ لیا تو شاید مجھے اس گلی میں جا کے 5 یا 7 منٹ کی بحث نہ کرنی پڑے, آپ جملہ ہی سمجھ لیں. یہ معصوم اور عصمت کا قانون ہے. قانون عصمت میں سے ایک قانون یہ ہے کہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. فتح مکہ پہ امیر المومنین رسول کے کاندھوں پہ آئے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا یہ امامت کا بوجھ ہے, سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا.
پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب جب رسول کے تبرکات لینے آئے تو مولا علی نے سر پہ امامہ رکھ کے اور عبا دے کے کہا اٹھیے، وہ نہ اٹھ سکے. فرمایا اے علی مجھ سے کیوں نہیں اٹھا جا رہا؟ فرمایا یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. حجت کو جب بھی اٹھائے حجت اٹھاتی ہے. شام غریبہ علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا پھپھی بھتیجے کی مدد نہیں کر رہی، حجت حجت کو اٹھا رہی. عالیہ حجت ہے. ماتمیوں خدا را عظمت عالیہ کو سمجھ لیں. عظمت عالیہ ایک جملے میں صدا سے معافی مانگ کے سنو کتنی عظمت ہے عالیہ کی. 5 حجتوں کی مشیر ہے. امیر المومنین شہزادی سے مشورہ کر رہے ہیں، امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، مولا سجاد ان کے حکم کے بغیر چلتے نہیں ہیں، جناب باقر ان کے احکامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں. جو 5 حجتوں کی سرپرست ہو اسے عالیہ کہتے ہیں. اب میں بی بی کی ایک اذان پڑھنے لگا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اذان ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خدا نے عالم النساء جو خواتین کی دنیا ہے اس میں خدا نے برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے. جناب حوا کی بات کی ہے، جناب سارہ کی بات کی ہے، آسیہ کا تذکرہ کیا ہے، مریم کے نام پہ تو پوری صورت ہی بھیجتی ہے. خدا نے برگزیدہ خواتین کو اپنے قرآن میں جگہ دی ہے، لیکن خدا نے کوئی خاتون نبی نہیں بنائی. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس دور سے لے کے اب تک خواتین کی تعداد اور ریشو مردوں کے برابر آ رہی ہے. تو 1.25 لاکھ نبی مردوں میں بھیج دیے. عورتوں نے شریعت کے لیے دیکھیں ہر جگہ پہ جائیں تو عورتوں کے لیے اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں جائیں تو ان کی ڈاکٹر علیحدہ، ایجوکیشن میں جائیں ان کی ایجوکیشن علیحدہ. اس کا مطلب کہ خواتین کو اپنے لیے ایک علیحدہ خاتون بھی چاہیے. ایسا ہی ہے. خدا نے 1.25 لاکھ اور ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی وہ صرف مردوں میں بھیجی. یہ برگزیدہ خواتین، ان کے بعد جناب ملکۃ العرب، اس کے بعد جب شہزادی رسول کی بیٹی آئی تو پھر خدا نے اس بی بی کو ایک عہدہ دیا، سیدۃ النساء العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ صرف اس عہدے کو سمجھیے گا، عام ہوتا ہے. میں لفظ سیدۃ النساء المسلمین نہیں، عالمین. اب میرے پاس خطابت میں لفظ ہی نہیں کہ میں وسعت عالمین پڑھوں. میں کیا بتاؤں کہ عالمین کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کہوں عالمین یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں. اگر میرا مجمع ساتھ دے تو میں ایک جملے میں عالمین پڑھ کے سیدہ کی عزت پڑھ دیتا ہوں. جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں شہزادی سیدۃ النساء العالمین. اب اگر کسی کو اس کی ربوبیت کا دائرہ پتہ چل جائے تو وہ پڑھ سکے گا کہ عظمت سیدہ کیا ہے. اب جو اردو خطابت اللہ، اب اگر کوئی اردو خطابت کی باریکی کو سمجھے تو میں یہاں جملہ کہنے لگا. یہ شہزادی اپنی سیرت میں اتنی کامل و اکمل تھی جس نے کائنات کی اول سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا. جملہ میرا خیال ہے چند اذہان تک پہنچا، جملہ چند اذہان تک پہنچا. میں مکمل اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت جس نے اکٹھی کر کے اول سے لے کے قیامت تک کی خواتین کو ایسے یکساں تقسیم کی کہ اب انہیں علیحدہ ہادی کی ضرورت ہی نہیں رہی. ابھی بھی جو سر ہلا رہے اور آسان کروں، جو فضیلتیں 1.25 لاکھ میں تھی اکیلی سیدہ میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ مجھے سیدہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اذان الہی پہ جانا ہے کہ سردار ہو گئی. اب اس کے بعد خدا کے پاس کوئی عہدہ تھا ہی نہیں. اب عالمین سے باہر نکلو تو کوئی عہدہ دوں. اب خدا نے کہا کیا عہدہ دوں. لیکن جب علی کی بیٹی آئی اس نے اپنے آپ کو اتنا کامل و اکمل بنایا کہ اب عہدہ علیحدہ تو نہیں بن سکتا تھا. اسے ثانیہ زہرا کہہ دیا کہ فاطمہ ایک نہیں، فاطمہ دوسری بھی ہے. لیکن اللہ جانے کیسی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ اب تک کوئی ثانیہ زینب نہیں ہو سکتا. اب تک کوئی ثانیہ عالیہ نہیں ہو سکی. بی بی اب
میں نے پہلے کہا میں مصائب نہیں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. دیکھیے صاحبان، میں تاریخ کا طالب علم، شام حجتوں سے فتح نہیں ہوا. رسالت ماب اپنی زندگی میں خواہش رکھتے تھے شام فتح کریں، شام فتح نہیں ہوا. آج کا شام نہیں میں کہہ رہا، آج کا شام نہیں، آج کا شام تو اتنا سا شام ہے. یہ جب دوسری خلافت کا دور تھا تو انہوں نے دوسری خلافت میں جب فتوحات کرنی شروع کی تو انہوں نے 4 لوگوں کو بھیجا تھا. شرجیل بن حسنہ کو بھیجا تھا، اسود بن ربیہ کو بھیجا تھا، زیاد بن سفیان کو بھیجا تھا. ان لوگوں کو شام دمشق کی طرف بھیجا تھا، اس علاقے میں بھیجا تھا. اردن، فلسطین، بحرین، عمان، شام، یہ ساری ایک ریاست تھی. فلسطین بھی اس میں تھا. یہ بہت بڑی ریاست تھی کہ اس کو فتح کرو، اور جب یہ فتح ہو جائے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لینا، اور ایک کو کہہ دیا تو اس کا گورنر تو فلسطین کا تو بن جائے گا، عمان کا یہ بن جائے گا، اردن کا یہ بن جائے گا. اور دمشق جو ہے وہ ابو سفیان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید بن ابو سفیان تھا. معاویہ کا ایک بھائی بھی یزید تھا. اور یہاں بھی میں ایک علمی اصلاح کر دوں، یہ جو مولوی کہتے ہیں نا جی کہ جنگ قسطنطنیہ میں گیا تھا، وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں گیا تھا، اس کا بھائی یزید گیا. جنگ قسطنطنیہ جب جس دور میں ہوئی تھی تو مجھے تو مولویوں کی عقل کی سمجھ نہیں آتی، یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. اب کیونکہ میرا موضوع ہسٹری نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ رو کے بہت سے انقلابات آپ کے سامنے پڑھے جا سکتے تھے. لیکن جب اس کو کہا کہ فتح ہو جائے تو دمشق کس کے حوالے کر دیا گیا تھا؟ یزید بن ابو سفیان کے پاس. تو یہ 2 سال کے بعد پاؤں کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. اس کا چھوٹا بھائی معاویہ بن ابو سفیان، دمشق اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب تیسری خلافت کا دور آتا ہے تو کیونکہ بنو امیہ کو عہدے دیے جاتے ہیں اس خلافت کے دور میں، ہر ایک کو جو جتنے چچا زاد خالہ زاد تھے ان سب کو عہدے دیے جاتے ہیں. تو اس میں معاویہ بن ابو سفیان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا شام ہے نا یہ سارا تیرے پاس آ جائے گا. تو اس میں اردن، فلسطین، یہ سارا اس کو دے دیا گیا. یہ کب ملا تھا؟ میں اب جملہ صرف ایک پڑھنے لگا ہوں. یہ اس کو مل رہا ہے 16 ہجری میں. 42 سال مسلسل شام میں اس میں حکومت کی ہے. 42 ایئرز مسلسل اس کی حکومت رہی. اس نے شام اس پوری سلطنت کے لوگوں کو مدینے والا اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. ان لوگوں کو مدینے والے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ وہی اسلام سمجھتے تھے جو ان کو حاکم شام دے رہا تھا. یہی وجہ ہے